یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی غیر مسلم کہتے ہیں، یا ہمارے آج کل کے دیسی لبرل سیکولر وغیرہ کہتے ہیں کہ مذہب نے سائنس پر پابندی لگائی. ٹھیک ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. اگر دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو دلیل بھی تو وہی پیش کریں گے نا، پروف بھی وہی دیں گے. کہ مثال کے طور پہ خلفۂ راشدین کا زمانہ تھا تو فلاں فلاں چیزوں، سائنسی چیزوں پر پابندی تھی. ٹھیک، اس کے بعد خلفۂ بنو امیہ آئے، ان کے زمانے میں پابندی تھی. یا خلفۂ بنو عباس آئے، ان کے زمانے کے اوپر انوویشن کے اوپر پابندی تھی. یا اس کے بعد پھر مختلف دنیا کے خطوں کے اندر مختلف خاندان، سلجوقی رہے، خلجی رہے، مغل رہے، اور عرب دنیا کے اندر دوسرے فاطمید یہ وہ سارے تھے، ان کی طرف سے کوئی پابندی ہو. تو ہم تو کہہ رہے کہ نہیں تھی، ہم تو کہہ رہے کہ نہیں تھی، یہ کہہ رہے کہ تھی. تو بھائی آپ تھی کہہ رہے نا، تو آپ بتا دیں تاریخ کے اندر کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سائنس کے اوپر پابندیاں عیسائیوں نے لگائی تھی، مسلمانوں نے نہیں لگائی تھی. عیسائیوں کے اندر پوپ کو جو پاور حاصل تھی وہ حکمران سے بھی زیادہ تھی. حکمرانوں کو بھی ان کے سامنے جھکنا ہوتا تھا، ان کے گھٹنوں کو، پاؤں کو ہاتھ لگانا ہوتا تھا، اور انہی کی آشیرواد سے وہ تخت سلطنت کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہ اپنے فیصلے نافذ کرتے تھے. لہٰذا وہاں پر یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنی بائبل کی روشنی میں، جس میں ان کی تحریفات تھی، انہوں نے اس کی روشنی کے اندر پابندی لگا دی کہ سائنس کی یہ چیز چونکہ ہمارے دین کے خلاف ہے، لہٰذا اس کے اوپر پابندی، اس سائنسدان کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، اس کو مار دو، اس کی گردن اڑا دو. تو یہ وہ کرتے تھے. تو بھائی عیسائیوں کا گناہ اٹھا کے ہمارے گلے کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ ان کے گناہ کے ذمہ دار ہمیں. ہمارے اسلام نے ہمارے لیے سب سے بنیادی سورس قرآن ہے. قرآن مجید کے اندر نماز سے زیادہ آیتیں کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کی. آسمان میں، زمین میں، انسان میں، بچوں میں، عمل پیدائش کے اندر، درختوں میں، بیج میں، پھلوں میں، پانی میں، بارش میں، سمندروں میں، ایک ایک چیز کا بیان. قرآن مجید کی جتنی آیتیں مجموعی طور پہ سائنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اتنی نماز کے بارے میں بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. تو بھائی جن کے بنیادی سورس کے اندر اتنی زیادہ تاکید کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے بارے میں ہے، وہ سائنس کے اوپر کیسے پابندی لگا؟